میرے دوستو دیکھو ایک بات بتاؤں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو ساری دنیا سے یعنی اشرف کیوں بنایا، اعلیٰ کیوں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیوں احسن بنایا؟ اس کی وجہ ہے کہ انسان کے پاس ایک ایسا پردہ ہے جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ کسے؟ یہ دیکھو، یہ آنکھ ہے نا، یہ جانور کی بہت تیز ہے۔ ہم ملاوی گئے، ہم نے وہاں دریا ہے 700-800 کلومیٹر کا، ہم نے یوں مچھلی پھینکی تو جو ہمارا تھا نا وہ آدمی، اس نے سیٹی ماری، سیگل کو آواز دی، اڑتی بھی آئی اور مچھلی زمین میں پانی جانے سے پہلے اچک کے لے گئی، اتنی تیز آنکھ، اس کے کان تیز۔ اچھا لوگ سمجھتے ہیں اچھا عقل جو ہے نا، اصل عقل انسان کے دل میں ہوتی ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے عقل سے خالی ہے۔ اصل آنکھ انسان کے لہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ جس نے دل کو نہ بنایا، اس کی عقل نہ کھولی، اس کی آنکھ نہ کھولی، اس کے کان نہ کھولے، یہ جانور نہیں، اس سے بھی بدتر ہے۔ میں اس فیلڈ میں 20 سال گزار کے آ رہا ہوں۔ یہ دل انسان کا میرے دوستو، یہ سب سے، اس نے انسان کو سب سے زیادہ ممتاز بنایا۔ دیکھو نا، یہاں والی عقل بہت ناقص۔ آپ بتاؤ کسی بکری کو آپ 1,00,000 بیان سنا دو، گوشت کھلا سکتے ہو؟ نہیں کھائے گی۔ اور کسی شیر کو گھاس کھلا دو، نہیں کھائے گا۔ لیکن ایک اچھا بڑا پڑھا لکھا آدمی، دیندار، دنیا دار اور شوگر کا مریض، اس کو اکیلا چھوڑ دے، مٹھائی کا ڈبہ سارا مٹھائی کھا جائے گا۔ بتاؤ سمجھدار کون ہے؟ بکری ہے ہمیں ساری مٹھائی۔ میرا والد صاحب لاہور کا ہے، لاہور میں لاہور لے کے لاہور تو میرے والد صاحب رات کو ابھی میری امی نے کہا کہ فریج میں نہ لگا کوئی چور آیا، پتا ابا جان فریج میں مٹھائی تلاش کر رہے، 84 ہے العمر ہے اور مٹھائی میٹھا۔ تو ہماری ہم جو ممتاز ہیں وہ اس دل کے۔ اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، کرکٹ میں بڑا کھلاڑی جو بھی بنا دل کی وجہ سے بنا۔ یہ تو فیل ہو جاتا ہے، 1,00,000 کا مجمع، اور آدمی ہندوستان میں ہم 1,25,000 آدمی تھے اور ہمارے 26 پہ 6 آؤٹ ہو گئے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ وہ فیل نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کرکٹ دیکھ لو یا سٹوری پڑھ لو، آپ جب تک اس میدان میں نہیں جاؤ گے آپ فیلنگ نہیں لے سکتے جو ہم لوگ لے کے آئے ہیں۔ یہی تبلیغ میں سمجھا رہے ہیں کہ ایک ہے کرکٹ کو پڑھنا دیکھنا، ایک ہے گراؤنڈ میں جانا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ دل وہاں کام آتا ہے۔ بڑے کھلاڑی جتنے ہوتے ہیں نا، دل کے دلیر ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہمت دیتا ہے اپنی اپنی فیلڈ میں۔ میرے دوستو، ہم اس دل کو ٹھیک کر لیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ میں بعض دفعہ علماء سے دوستی ہیں الحمدللہ، بڑی محبت ہے ساری دنیا میں ان سے پوچھتا ہوں، ایک چھوٹا سا بچہ، پتہ نہیں ان کو مفتی صاحب کو پتا ہو، قاری صاحب کو، اصحاب الحدود کے بچے کی عمر قاری صاحب کیا ہوگی؟ 10-11 سال ہے نا۔ اس نے ایک عالم سے دین سیکھا اور ایک وہ جادوگر سے جادو سیکھا۔ عالم راہب، وہ 1 نمبر عالم تھا۔ اب اس بچے نے جو دین سیکھا، کتنا سیکھا ہوگا، اور پھر لمبی سٹوری آپ سب کو پتا ہے، شیر مارا، پھر وزیر کی آنکھیں ٹھیک ہوئی، اس کو دعوت دی اسلام کی، وہ مسلمان ہوا۔ اس بچے نے ایک چھوٹی سی دعا پڑھی، اللہم کفینی بما شئت، اللہ میرے لیے کافی ہو جائے جیسا جہاں سے تو چاہے، بما شئت۔ آج ہم اتنے اسکار پہ پہنچ گئے ہیں، 4 لاکھ دفعہ یہ پڑھ لو، 3 لاکھ۔ ایک لڑکا ہے میرے پاس، کہتا ہے سعید بھائی، وہ میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے کہ 350 دفعہ سورہ بقرہ پڑھ لو اور 1.5 لاکھ دفعہ آیت الکرسی پڑھ لو۔ میں کہا میری جان، اس سے پہلے تو مر جائے گا، کرونا چھوڑ تو پہلے مر جائے گا۔ اتنی سی دعا نے سارا مسئلہ حل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا پڑھی، چھوٹی سی دعا، علماء کہتے ہیں اللہ نے نبوت بھی دے دی اور شعیب علیہ السلام کا گھر بھی دے دیا اور نکاح بھی کرا دیا۔ آج ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا میرے دوستوں۔ وجہ کیا ہے میرے دوستوں؟ کہ یہ جو دل ہے، اس کو، جیسے نا ایک زمانہ تھا کرکٹ میں بیٹسمین چلتا تھا، صرف بیٹسمین، صرف بالر۔ اب کرکٹ آخری زمانہ ہے، اب وہ چلے گا جو تینوں کرتا ہے، بیٹسمین، بالنگ اور فیلڈنگ۔ اب وہ زمانہ گیا کہ صرف علم نہیں، اب تینوں کام، یتلو علیہم آیاتی، دعوت، تعلیم، تزکیہ، آل راؤنڈر۔ جو آل راؤنڈر نہیں ہوگا اب نہیں چل سکتا وہ۔ یہ پکی بات ہوتا ہے، آخری زمانہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ قول علماء سے سنا ہے کہ جیسے پہلے زمانے میں قرن اول میں جو کام ہوا، آخری زمانے کی ہدایت اسی طرح ہوگی، بیٹسمین، بولنگ، فیلڈنگ، علم بھی سیکھو، میرے پاس اس کی کمی ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اگر تم گشت کرو گے بغیر علم کے تم جہالت پھیلاؤ گے، تم گشت کرو گے بغیر تزکیے کے تم غفلت پھیلاؤ گے، کیونکہ جو سورج لے کے پھرتا ہے وہ پھیلاتا ہے، جو جماعتیں لے کے پھریں گی، اگر جماعتوں نے بد نظری کی ساری دنیا میں زنا پھیلے گا۔ میرے دوستوں، ہم بہت خطرناک راستے پہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھو، شیطان جو ہے نا، مجھے ایک DIG صاحب نے کہا سعید بھائی یار ایک بات بتاؤ،
کہ مولویوں میں اختلاف بہت ہوتا ہے، شرابیوں میں بڑی دوستی ہوتی ہے۔ میں کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کہ غیر مسلم سچ بولتا مسلمان جھوٹ، میں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کہتے کیوں؟ میں کہا آپ کی جیل میں چور جھونپڑی میں چوری کرتے پکڑا گیا تھا کوٹھی میں، میں کہا چور پاگل کا پتر ہے کہ جھونپڑی میں جائے؟ میں کہا شیطان بھی پاگل کا پتر نہیں، وہ بھی نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے، گناہ گاروں کے پاس نہیں جاتا۔ اور گناہ کر چل، اور اخلاق اور اچھے، حج کر چل چل، وہ آتا ہے میں اللہ تیرے سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا، غلط رستے پہ تو ہے ہی نہیں۔ وہ شیطان کس کو گمراہ کر دیا؟ یوسف بھائی نے مجھ سے کہا سعید بھائی جب تک میں مسلمان نہیں تھا وسوسے کوئی نہیں، جیسے ہی کلمہ پڑھا ہے اب وسوسے شروع ہو گئے اور گناہ کا خیال۔ میں کہا میری جان ابھی تو نے پیڈ پہنے، پہلے تو کرکٹر ہی نہیں تھا۔ میرے دوستوں کوئی آدمی کہے جی مجھے آج تک باؤنسر نہیں ہوئے، تو نے کھیل کھیلا جی میں نے کبھی بیٹنگ نہیں، تو باؤنسر کہاں سے ہوگا؟ تو کہا جی میں بیوی سے نہیں ڈرتا۔ میں کہا تیری شادی کیا؟ نہیں۔ میں کہا شادی کر پھر پتہ چلے گا۔ تو جب تک مسلمان نہیں ہے میرے دوستوں شیطان نہیں آتا، کبھی بھی قریب نہیں آئے گا۔ آپ اسلام قبول کرو۔ ہمارے محلے میں نا ایک میاں بیوی جا رہے تھے ایسے گاڑی میں پیچھے جا رہا تھا تو میں نے فون میں کدھر جا رہا بیوی کے ساتھ؟ کیا سعید بھائی بڑی تیز آنکھیں ہیں، آپ نے پہچان لیا میری؟ وہ تو پردے ہیں۔ میں کہا نہیں تم آدھے گھنٹے سے دونوں چپ بیٹھے ہو گاڑی میں، اس کا مطلب ہے تم میاں بیوی ہو۔ اگر کسی دوسرے کی بیوی ہوتی تم گپے مار رہے ہوتے، اور بیوی نہ ہوتی تب بھی۔ میاں بیوی آپس میں گاڑی میں بات نہیں کرتے، وہ منہ ادھر وہ منہ ادھر، ڈرائیور کی مجبوری ہے سیدھا دیکھنا پڑتا۔ تو شیطان کہاں آتا ہے؟ کہ غیر مسلم اخلاق بہت اچھے ہیں۔ وہ بھائی ان کے اندر تو رشتہ ہی نہیں، اخلاق کیسے اچھے ہوں گے؟ وہ تو میاں بیوی ہے نہیں، پتہ نہیں کس کی بیٹی کس کا بیٹا۔ شیطان پاگل ہے، وہ تو گمراہ کرے گا اپنے نیک بندوں کو۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم بڑے ایک نازک فیلڈ میں ہیں، اور اگر انشاءاللہ تعالی ہم یہاں کامیاب ہو گئے اللہ آپ لوگوں کو ہمیں نبیوں کے ساتھ جنت میں ڈالے گا، کہ اللہ نے ہمیں نبی کا رستہ دیا ہے، نبی والا کام دیا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا جو نبی کرتے تھے، اور قرآن کہتا ہے جو نبی کی اتباع نہیں کرے گا نہ اللہ اس سے محبت کرے گا نہ اس کے گناہ معاف کرے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ جو نبی کی اتباع کرے گا، میں ایک عرب کے ساتھ وہاں بیٹھا مسجد نبی، ایک عرب نے مجھے ڈانٹا، اے شاہزادہ شیخ تکلم تکلم تکلم، اے شاہزادہ تلاوت۔ میں نے کہا شیخ دعوت، کہا لا دعوت۔ تو میں ایک لڑکے بولے، میں کہا یار ترجمانی کر۔ میں نے کہا شیخ کیا ہوا؟ کہتا تم باتیں کر رہے ہو یہاں بیٹھ کے تلاوت و ذکر۔ میں کہا شیخ دعوت دے رہا ہوں۔ کہا لا شیخ دعوت۔ میں کہا کیوں؟ تو میں کہا شیخ چھوڑو اس کو، یہ بتاؤ میں ہمارے علماء کہتے ہیں عربوں سے قرآن سنو، مجھے سورہ مزمل سنو۔ اس نے پڑھی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، بڑی خوبصورت۔ میں نے اس کو میں کہ یہاں تک کہا اللہ نبی سے کہنے کہ رات میں آرام کرنے والے اٹھو، قیام اللیل کرو، زیادہ پڑھ لو، آدھی پڑھ لو، کم کر دو۔ میں کہا اب یہ بتاؤ، اس نے پڑھ ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ میں کہا کیا؟ نبی جی دن میں مجمع میں پھرو، تیرو تیرو تیرو۔ میں کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ میں کہا وہ جو ایک بزرگ 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتے تھے اور جبریل عذاب لے گیا واپس گیا کہ اللہ وہاں ایک تیرا بندہ ہے جو پلکنے جھپکنے تک کہ تیرے ذکر سے غافل نہیں ہوتا، تو اللہ نے کہا اس سے بستی کا عذاب شروع کرو، یہ اتنے گناہ ہو رہے ہیں، اس کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آ رہا۔ میں کہا شیخ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ کہتا شیخ معاف کرنا، مالش تم جو کر رہے تھے صحیح تھے، میں نے تمہیں غلط کہا۔ عرب کی بات ہے کہ عرب بات کو مان لیتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نبی کا رستہ دیے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے، یہی رستہ ہے میرا دعوت والا رستہ، اور یہ پورے بصیرت کے ساتھ آپ اس رستے میں لگیں، یہ میرا بھی رستہ ہے، انا ومن اتبعنی، یہ ان کا بھی رستہ ہے جو میری اتباع کرتے ہیں۔ میرے دوستو دعوت کا کام ہمارا کام ہے۔ آج قاری صاحب نے کتنی زبردست ہمیں فضیلتیں سنائی، ہم تو ماشاءاللہ خوش ہو گئے، لیکن میرے دوستو یہ دعوت کا کام اتنا، قرآن کیوں سب سے افضل ذکر ہے؟ یہ اللہ کے زبان سے نکلا ہوا کلام ہے۔ دعوت کیوں سب سے بڑا کام ہے؟ سب سے دنیا میں پہلا داعی اللہ خود تھا، واللہ یدعو الی دار السلام، واللہ یدعو الی الجنہ مغفرہ باذنہ، اللہ اپنی اجازت کے ساتھ دعوت دیتا ہے۔ جس سے بھی قاری صاحب نے کہا نا کہ یہ کام اللہ چنتا ہے، وداعی اللہ باذنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دیتے ہیں اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ دعوت کا کام اللہ خود لیتے ہیں، کوئی مائی کا لال دعوت کا کام خود نہیں کر سکتا۔ یہ چناؤ باذنہ، یہ چناؤ ہے جس کو اللہ چن لے۔ میرے دوستو صرف ہم نے ایک کام کرنا ہے، میں آپ کو چند گزارشیں کرنا ہوں، کیونکہ میں ایک کرکٹر ہوں نا، میں روز پریکٹس کرتا تھا، اور زیادہ پریکٹس میں نے بڑھائی تب میرا گیم بڑھا۔ آپ ماشاءاللہ آپ کتابیں پڑھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ماشاءاللہ نافع علم عطا کرے اور آپ کو پوری دنیا میں پھیرائے اس کے لیے۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی۔
دن میں آپ دائی تھے، آپ تعلیم علم کی باتیں سکھاتے تھے، آپ تزکیہ کرتے تھے، اور ساری عبادت اکثر آپ رات کو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات کو لمبی تسبیح کرو، ہے نا، قیام اللیل رات کو کرو، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، استغفار رات کو کرو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو رات کو۔ یہ دن میرے دوستو یہ مخلوق کے لیے ہے، رات اللہ نے اپنی نہیں بنائی۔ بخاری کی روایت، پہلے آسمان سے آواز آتی ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے اس کو عطا کرو۔ حاجی الوہاب صاحب مجھ سے کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اگر تم نے دین کا کام کرنا، سارے ذکر اذکار تلاوت رات کو کر لیں اور دعائیں رات کو کر لیں، دن میں مخلوق۔ ہمارے مفتی حسن صاحب ہیں ڈائیونڈ کے بزرگ، میں نے ان سے کہا تبلیغ والوں کو غلو ہے نا کہ دعوت میں جب بھی بیٹھتا ہوں، آج میں بیٹھا قرآن لے کے، پھر مجمع 30 آدمی آ گئے، پھر میں بیٹھا 30 بچے ہیں جو اسلام کے بارڈر پہ، اسلام چھوڑنے والے، سوا گھنٹہ میں نے ان سے مغز مارا، ان کے سوالات کے الحمدللہ جواب دیے، سب انشاءاللہ الحمدللہ 3 دن کے لیے تیار ہو گئے۔ تو مجھ سے مفتی حسن نے کہا بھائی سعید، تم تو جس وقت تمہارے پاس مجمع ہے سب کچھ چھوڑ کے ان کو دعوت دیا کرو۔ میرے دوستو، دعوت ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، آسان عمل ہے۔ اب مسئلہ صرف میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ دین کی باتیں آپ جانتے ہیں اچھی طرح۔ میرے دوستو دیکھو، ہر چیز کی طاقت اپنی جگہ پہ ظاہر ہوتی ہے۔ میں ایک دفعہ افریقہ کے جنگل میں گیا اور آپ سب جمع ہو جائے، یہ حرکت آپ نہیں کر سکتے، میں نے اکیلے نہیں کی ہے۔ 5 ببر شیر میرے سامنے یوں بیٹھے، جیسے قاری صاحب بیٹھے، یہ بھی شیر ہیں دین کے ماشاءاللہ۔ 5 کو میں نے توڑی لگائی، دھمکایا، ڈرایا، یا نہ شیر یوں کھڑے ایسے، کیونکہ شیر 5 پنجرے میں بند تھے، میں کھلا کھڑا تھا۔ اگر شیر کا پوتا بھی باہر ہوتا ہے اس سے پنگا لے سکتا، تو شیر کی طاقت کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ جنگل میں یا پنجرے میں؟ جنگل میں، پنجرے میں بندر کی تالی اگر زور کر رہے۔ طاقت ہر چیز کی جگہ پہ ظاہر، گولی کی طاقت بندوق میں، دوائی کی طاقت پیٹ میں، بیج کی طاقت زمین میں۔ میرے دوستو، اللہ نے ہماری طاقت کو میدان دعوت کے ساتھ جوڑا ہے۔